سیدنا عمر فاروق، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فرشتے 950 سال میرے عمر کی شان بیان کریں تو ختم نہیں ہو سکتی۔ اتنا بڑا شخص عمر فاروق، اتنا بڑا آدمی۔ ایک دن اعلان کیا عمر فاروق نے، لوگوں مسجد میں آؤ، بات کرنی ہے۔ امیر المومنین کا پیغام ہے، سارے مسجد میں آ جائیں۔ کھچا کھچ مسجد نبی صحابہ سے بھر گئی، اور ایسا جب اعلان ہوتا تھا تو صحابہ دوڑ کے آتے تھے، شاید کو جنگ ہے، شاید کسی نے حملہ کر دیا ہے، شاید کوئی نئی بات ہے، دوڑے آئے لوگ، مسجد نبی کھچا کھچ بھر گئی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ بیٹھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ تجسس کے دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کسی طرف سے پیغام نہیں آ گیا، کوئی کافر حملہ نہیں کرنے لگا، اللہ جانے کیا ہوا ہے، بڑی پریشانی ہے۔ عمر بیٹھے، اللہ کی حمد کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، اور پھر عمر فاروق بولے، فرمانے لگے میں جب مکے میں رہتا تھا نا تو کبھی گھر میں قحط آ جاتا تھا، کبھی قحط آتا تھا گھر میں، بکریوں کے دودھ خشک ہو جاتے تھے، گندم نہیں ملتی تھی، پانی نہیں ہوتا تھا، تو فرمایا میری اماں مجھے خالہ کے گھر بھیج دیتی تھی۔ قبیلہ بنو مخزوم، اس قبیلے میں میری خالہ کی شادی ہوئی تھی تو وہ مالدار لوگ تھے، ان کے پاس زیادہ بکریاں، زیادہ اونٹ، زیادہ گائیں، زیادہ کھیت تھے۔ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے میں ان کے گھر جاتا تو میرے خالو سمجھ جاتے کہ عمر کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ قحط آ گیا ہے، فرماتے ہیں وہ مجھے سویرے بکریاں چرانے لے جاتے، شام تک میں ان کی بکریاں چراتا۔ امیر المومنین عمر، ایک طرف مسئلہ یہ ہے کہ کیسر و کسرا کی دیواریں ہل رہی ہیں عمر کے نعروں سے، اور ادھر عمر منبر پہ بیٹھ کے خطبے دے رہے ہیں، فرماتے ہیں میں بکریاں چراتا، شام تک خالہ کے گھر جا کے مزدوری کرتا، اور فرماتے ہیں شام ہوتی تو ایک مٹھی کشمش مجھے دیتے وہ۔ آپ فرماتے ہیں میں بڑے قد والا تھا، ایک مٹھی کشمش ملتی ہے، کبھی ایک مٹھی کھجوریں، میں شام کو کھا کے سو جاتا۔ کئی مہینے یوں ہی گزرتے تو میری اماں کا پیغام آتا کہ حالات صحیح ہو گیا، میرے بیٹے کو بھیج دو۔ یہ بات کہی، حضرت عمر رونے لگے، اور پھر کہنے لگے اب وہ وقت آیا ہے کہ لوگ مجھے امیر المومنین عمر کہہ کے پکارتے ہیں۔ بس یہ دو باتیں کی، عمر نے کہا چلو ظہر کا وقت ہو گیا، اذان پڑھو، اٹھو نماز پڑھے، اٹھو۔ اذان ہوئی، اقامت ہوئی، جناب عمر نے نماز پڑھائی، لوگ چلے گئے تو سیدنا عبد الرحمن ابن عوف یارانہ تھا جناب عمر سے، بازو پکڑ کے کہنے لگے عمر سیاڑا بندہ یار تو یہ دو باتیں سنانے کے لیے اتنا مجمع اکٹھا کیا تھا، یہ دو باتیں کہنے کے لیے کہ میں خالہ کے گھر جا کے مزدوری کرتا تھا تو ایک مٹھی کشمش ملتی تھی، ایک مٹھی کھجوریں، یہ کہنے کے لیے کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر روئے، پھر آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے عبد الرحمن آج نا مصر شام سے کچھ لوگ آئے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ عمر تیرا ڈنکا وہاں بھی بڑا بجتا ہے، وہ مجھے کہہ رہے تھے تیرے نام کے وہاں بھی بڑے دبدبے ہیں، بڑے تذکرے ہیں، تو میرا نفس مجھے کہہ رہا تھا عمر دیکھا تو یہاں بیٹھا ہے اور وہاں تیرے نام کا شور ہو رہا ہے، مجھے اس نے بڑا کیا ہے، تو میں نے آج مصطفیٰ کے سارے غلام اکٹھے کر کے اپنی اوقات بتا دی ہے، میں نے اپنی اوقات بتائی ہے کہ میں کچھ نہیں، کوئی شے نہیں، کوئی چیز ہی نہیں، اسی کسے تے کچھ نہیں جے لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی۔ میں نے بتایا ہے کہ میں تو کسی کے بکریاں چرا کے ایک مٹھی کشمش لے کے گزارا کیا کرتا تھا، گزارا۔ مجھے میرے کچھ ساتھی نا لے گئے گجرانوالا سردیوں کے موسم میں، مجھے کہنے لگے سویٹر پسند کر لیں اپنی مرضی کا، تو میں نے کہا یار مجھے تو وہی مزہ آتا ہے جو میری اماں کروشیے سے بنایا کرتی تھی، وہ پہلے ابا پہنتے تھے، پھر وہی سویٹر بڑا بھائی پہنتا تھا، پھر ہمارے کھاتے میں آ گیا، اور پھر اس کی تعریفیں ہوتی تھی غربت چھپانے کے لیے، اس کی تعریفیں ہوتی تھی بڑی محنت سے بنا ہے جی، کیا بات ہے، بڑا گرم ہے، تو اب چھوٹے بھائی کو دے دیا جائے۔ ہم نے کہا وہی زمانہ دیکھا ہے، وہی رنگ دیکھا ہوا ہے، اور اس پر فخر ہے۔ اب تو لوگ جب کچھ ہو جاتا ہے نا، 2-4 لوگ جاننے لگتے ہیں تو لوگ فٹافٹ دعویٰ کر دیتے ہیں خاندانی رئیس اعظم ہوں، بڑی بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ جس کو اپنا آپ یاد رہتا ہے اسے خدا بھی یاد رہتا ہے، جسے اپنا آپ یاد رہتا ہے اسے رسول اللہ بھی یاد رہتے ہیں، جسے اپنا آپ یاد رہتا ہے اس کی نظر میں دوسرے لوگ بھی کچھ ہوتے ہیں، میں عمرے کے لیے حج کے لیے جاتا رہتا ہوں، رب مجھے
اپنے فضل سے بلا لیتا ہے. تو میں ایئرپورٹ سے نیچے اترا تو ایک صاحب میرے جاننے والے تھے, دوڑ کے آئے اور مجھے کہنے لگے کیا بات ہے, سنا ہے اس دفعہ آپ سعودی ایئر لائن سے آئے, سیدھا مدینہ شریف آئے, کیا بات ہے آپ کی؟ اور میں نے کہا صاحب چھوڑ دیں, میں بھی جب پہلی دفعہ آیا تھا تو میں بھی بڑا گور گور کے ایئرپورٹ دیکھتا تھا, میں نے کبھی دیکھا جو نہیں تھا, میں بڑا گور گور کے دیکھتا تھا, کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ نظام قدرت ہے, بادشاہ کے فیصلے ہیں, وہ جب چاہتا ہے جس طرح کے چاہتا ہے فیصلے فرما لیتا ہے, تو یہ اس کے فیصلوں کی بات ہے. ہم لوگ نا جس حیثیت پہ ہوتے ہیں وہیں رہ جاتے ہیں, پچھلی بات بھول جاتے ہیں, اس لیے ہم چاہتے ہیں جو بھی ہمیں ملے جھک کے ملے, جو بھی آئے, اور یہ میرا آپ کا سب کا مشترکہ معاملہ ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تمہیں بتاؤں جنت کے بادشاہ کون ہوں گے؟ جنت کے عام لوگ نہیں, جنت کے, بولیے گا ذرا, جنت کے اللہ بادشاہ. جنت میں تو جانا بڑی بات ہے, حضور جنت کا بھی بادشاہ, ابن ماجہ میں لفظ ہے. تمہیں پتہ ہے جنت کے بادشاہ کون ہوں گے؟ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں نے کہا حضور ہمیں نہیں پتا. تو حضور نے فرمایا جنت کے بادشاہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا, جن کے کپڑے سادے ہوتے تھے, جو غریب لوگ ہوتے تھے, جو سفارش کرتے تھے تو ان کی قبول کوئی نہیں کرتا تھا, جو کسی کے ساتھ جاتے تھے تو ان کو مانتا کوئی نہیں تھا. وہ جنت کے بادشاہ ہوں گے, بادشاہ. اور فرمایا قیامت کے دن جب لوگ انہیں دیکھیں گے تو ان پر فخر کریں گے, رشک کریں گے, کہیں گے کیا بات ہے تمہاری, یہاں تو شوق ہی بڑا ہے. غریبوں نے بھی پوسٹر بنائے ہوئے ہیں, ڈاکوؤں, لٹیروں, چوروں کی تصویروں کے ساتھ لگوائے ہوئے, اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے. آجزی اختیار کریں, آجزی اختیار کریں, اپنے آپ کو مٹانے کی کوشش کریں. رب کریم کے بندے آگے بڑھ بڑھ کے اپنا آپ دکھاتے نہیں, بڑا شوق ہے, پہلے فوٹو کھچا لو, باقی باتیں بعد میں ہوں گی, پہلے ویڈیو بنا لو, باقی کچھ اور بعد میں ہوگا. پہلے اب تو پرسوں ترسوں مجھے ایک مولانا کہنے لگے کہ آپ سے میں نے, وہ یہاں جمعہ پڑھنے آتے ہیں کبھی کبھی, میرے دوست ہیں, کہتے ہیں آپ سے میں نے سنا تھا کہ اگر کوئی اس نبی پاک کا فرمان ہے, اگر کوئی نذرانہ دے تو اس کو لے لو, اگر کوئی تحفہ دے تو اس کو, حضور نے فرمایا لے لو اگر تمہیں کو دیتا ہے, اپنی مرضی سے, مانگنا منع ہے, کوئی دے دے تو لے لو, ورنہ ایک وقت آئے گا تم مانگو گے تمہیں ملے گا نہیں, جب کو دے دے تو لے لو. کہنے لگے آپ نے کہا تھا کو دے دے, تو اس وقت سے میں کوئی سوٹ دیتا ہے مجھے میری مسجد کا نمازی تو میں لے لیتا ہوں, کوئی مجھے کوئی اور شے دیتا ہے تو میں آپ سے سن کے, تو اگر میری مسجد کا نمازی سوٹ پکڑاتے ساتھ فوٹو بھی کھینچے تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے, وہ خوشبو کی ڈبی دیتے ہوئے ساتھ فوٹو بھی کھینچے, پھر میرے لیے کیا حکم ہے. کہنے لگے رمضان میں یہ حال ہوا ہے کہ لوگ کپڑے دے رہے تھے اور فوٹو کھینچ رہے تھے, کیا چکر ہے, کہاں چلے گیا. غریب آدمی کی عزت نفس کو کچل ڈالا پکڑ کے, ایک جوڑا سال کے بعد امام کو دیا, اس کی بھی تصویر کھینچ کے فیس بک پہ دے ڈالی. یہ ہماری آج